میراسی جلدی سے بھاگ کر اس طرف گیا جس طرف سے گھوڑے کی آواز آئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ بارش کی وجہ سے ایک جگہ سے زمین بے حد نرم ہو چکی ہے اور زیادہ تر گھوڑے وہیں پر بندھے ہوئے ہیں۔ گھوڑے کا قلعہ زمین سے نکل گیا تھا اور وہ گھوڑا قلعہ نکل جانے کی وجہ سے بھاگ گیا تھا۔ میراسی کو اس بات کو سمجھنے میں ذرا بھی دیر نہ لگی کہ یہاں کی زمین نرم ہونے کی وجہ سے پہلے گھوڑے بھی یہاں سے قلعہ توڑا کر بھاگ گئے ہوں گے۔ بہرحال تھوڑی سی کوشش میں ہی گھوڑے قلعہ اکھاڑ لیتے ہوں گے اور پھر آزاد ہوتے ہی وہ استبل سے بھاگ جاتے ہوں گے۔ میراسی کو یہ بھی سمجھ آ گیا کہ اب ایک اور گھوڑا یہاں سے بھاگ گیا ہے اور اگر آج کی رات بھی گھوڑا غائب ہوا تو کچھ اور ہو نہ ہو بادشاہ میراسی کو نہیں چھوڑے گا۔ یہی بات سوچ کر میراسی نے گھوڑے کا پیچھا کرنے کا اور اسے پکڑ کر واپس لانے کا ارادہ کر لیا۔ اب میراسی نے کیا کیا کہ اللہ کا نام لے کر اس طرف کو چل پڑا جس طرف اسے گھوڑا جانے کی امید تھی۔ یہ راستہ شہر سے باہر جنگل کی طرف جاتا تھا۔ بارش لگی ہوئی تھی، کبھی آہستہ اور کبھی تیز ہو جاتی تھی، مگر میراسی بارش کی پرواہ کیے بغیر جنگل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ گھوڑا اسی جنگل کی طرف گیا ہے اور صبح ہونے سے پہلے پہلے اسے گھوڑا واپس لا کر واپس قلعے پر باندھنا ہے۔ میراسی جنگل میں پہنچ تو گیا۔ یہاں پہنچ کر بارش بے حد تیز ہو گئی۔ اس نے جنگل میں ایک گھر دیکھا جو کہ جنگل کے اندر ہی بنا ہوا تھا۔ اس نے سوچا بارش بہت زیادہ تیز ہو گئی ہے، مجھے تھوڑی دیر اس مکان کی شیڈ کے نیچے کھڑا ہو جانا چاہیے۔ تھوڑی سی بارش کم ہوگی تو میں گھوڑا تلاش کر لوں گا۔ ویسے بھی رات کا سیاہ اندھیرا اس قدر پھیل چکا تھا اور بیابان جنگل میں کوئی بھی چیز واضح طور پر دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ مکان کے شیڈ کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ اب اندر سے ایک آواز آ رہی تھی، نہ تو مجھے اس بارش کی پریشانی ہے اور نہ ہی میں کسی شیر سے ڈرتا ہوں، لیکن اس قطرے نے مجھے بہت پرتنگ کیا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر گزرتی یہی آواز آتی، نہ تو مجھے بارش کی پریشانی ہے نہ ہی میں کسی شیر سے ڈرتا ہوں، مگر اس قطرے سے میں بہت پریشان ہوں۔ اب جس طرف میرا یہ شیڈ بنی ہوئی تھی اس کے دوسری طرف بھی ایک شیڈ بنی ہوئی تھی، اسی مکان کی دوسری طرف۔ وہاں پر ایک شیر کھڑا تھا، وہ بھی مکان کے اندر سے آنے والی آواز کو سن رہا تھا۔ وہ اس بات پر بڑا ہی حیران ہو رہا تھا کہ مکان کے اندر رہنے والا نہ تو مجھ سے ڈرتا ہے، حتیٰ کہ میں شیر ہوں، جنگل کا بادشاہ ہوں، اسے اس بارش سے بھی کوئی پریشانی نہیں ہے، اور پھر یہ قطرہ کون ہے جس سے وہ ڈرتا ہے؟ شیر کے دل میں بھی قطرے کے لیے ڈر پیدا ہو گیا۔ ادھر میراسی بھی یہی آواز سن رہا تھا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اس گھر میں ایک شکاری رہتا تھا جو کہ کئی بار شیر کا شکار کر چکا تھا، اس لیے وہ شیر سے تو نہیں ڈرتا تھا، اور جو بارش تھی وہ بھی ہو تو رہی تھی، اس بات کی بھی اس کو پریشانی نہیں تھی۔ اس کی مکان کی جو چھت تھی وہاں سے بارش کا پانی قطروں کی شکل میں نیچے آ رہا تھا۔ وہ اندر سویا ہوا تھا، اپنی چارپائی کو کبھی ایک جگہ لے کر جاتا اور کبھی دوسری جگہ لے کر جاتا۔ وہ اس وجہ سے بہت تنگ آ گیا کہ اس کی مکان کی جو چھت ٹپک رہی تھی، یہ قطرے اسے سونے نہیں دے رہے تھے۔ وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا، نہ تو میں کسی شیر سے ڈرتا ہوں اور نہ ہی مجھے کسی بارش کی پرواہ ہے، لیکن یہ جو قطرے ہیں یہ مجھے تنگ کیے ہوئے ہیں، یہ قطرہ مجھے سونے نہیں دے رہا۔ بس جان اس قطرے نے عذاب کر رکھی ہے۔ بارش تھوڑی کم ہو گئی۔ اب میراسی اپنی جگہ سے نکلا اور جنگل میں گھوڑا ڈھونڈنے لگا۔ اسے مکان کی دوسری طرف کوئی حرکت محسوس ہوئی۔
اس نے آہستہ آہستہ مکان کی دوسری طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ مکان کی دوسری طرف شیڈ کے نیچے شیر کھڑا تھا۔ میراثی آہستہ آہستہ چلتا ہوا شیر کے بالکل سر پر پہنچ گیا۔ اندھیرا بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے میراثی نے شیر کو ہی گھوڑا سمجھا۔ میراثی نے سمجھا کہ یہ گھوڑا کھڑا ہے۔ اب میراثی نے جاتے ساتھ ہی ایک تھپڑ شیر کو مار دیا اور ساتھ ہی کہا تم ادھر کھڑے ہو، چلو میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ ایک لمحے کے لیے شیر نے سوچا کہ میں حملہ کر دوں، پھر شیر نے سوچا یہیں کہیں قطرہ نہ ہو، اور اگر یہی قطرہ ہے تو پھر تو میرا بھی باپ ہے۔ شیر بیچارہ چپ چاپ میراثی کے ساتھ ہو لیا۔ میراثی نے شیر کو کان سے پکڑ رکھا تھا۔ شیر میراثی کے ساتھ انتہائی ڈرا سہما جا رہا تھا۔ اب میراثی نے کیا کیا کہ جاتے ہی شیر کو ایک اور مضبوط قلعے کے ساتھ باندھا۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ گھوڑے کی جگہ شیر لے آیا ہے۔ شیر کو باندھ کر وہ اپنے بستر پر جا کر لیٹ گیا۔ اگلی صبح خاکروب صفائی کرنے کے لیے استبل میں آیا۔ جیسے ہی وہ دروازے کے پاس پہنچا، اس نے گھوڑوں کی جگہ پر شیر کو بندھے ہوئے دیکھا۔ وہ تو الٹے پاؤں بادشاہ کی طرف بھاگا۔ وہ بھاگتا بھاگتا بادشاہ کے دربار میں پہنچا اور بادشاہ سے کہا، اس نے جا کر بادشاہ کو بتایا، بادشاہ سلامت، گھوڑوں کے استبل میں ایک شیر بندھا ہوا ہے اور میراثی کا کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں پر ہے۔ بادشاہ نے فوری طور پر اپنے کچھ سپاہیوں کو اپنے ساتھ لیا اور استبل کی طرف بڑھا۔ استبل کے قریب پہنچ کر جب اس نے دیکھا کہ ایک بہت ہی خونخوار قسم کا شیر استبل کے دروازے کے قریب ہی بندھا ہوا ہے، وہ سپاہیوں کے ساتھ وہیں پر رک گیا۔ اب اس نے اور اس کے ساتھیوں نے میراثی کو آوازیں لگانا شروع کر دی۔ ادھر بادشاہ اور دوسرے لوگوں کی آوازیں سن کر میراثی بیدار ہو گیا۔ باہر سے بادشاہ اور بادشاہ کے سپاہی کہہ رہے تھے، او مسٹر بارہ مار، تم نے اس استبل میں یہ شیر کیوں باندھا ہوا ہے؟ شیر کا نام سن کر میراثی کی ساری نیند ختم ہو گئی۔ وہ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اب اس کی نظر استبل میں بندھے شیر پر پڑی۔ اسے یاد آیا کہ رات کو گھوڑا غائب ہو گیا تھا اور وہ گھوڑا لینے گیا تھا۔ اس نے گھوڑا تو لایا نہیں، لیکن شاید وہ گھوڑے کی جگہ شیر لے آیا۔ اس نے دیکھا استبل میں ایک شیر بندھا ہوا تھا۔